السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا قواعد اور اجرا کا، تو آج ہم سورہ فلق میں سے قواعد کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف پر تفخیم کا مرتبہ ہوگا ثالثہ۔ لام کو باریک پڑھیں گے، اس میں جلالہ کے علاوہ ہے۔ واو مدہ مد اصلی حرکتیں مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ را کو ہم پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ حمزۃ الوصل درمیان کلامانی کو جیسے گر جائے گا۔ لام کو باریک پڑھیں گے، اس میں جلالہ کے علاوہ ہے۔ یہ لام قمریہ ہے جو کہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ لام کو باریک پڑھیں گے، اس میں جلالہ کے علاوہ ہے۔ وصل کی صورت میں قاف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ تفخیم کا مرتبہ ہوا تفخیم نسبی۔ وقف کی صورت میں قاف کی زیر حذف ہو جائے گی، موقوف علیہ ساکن ہو جائے گا، وقف ہوگا وقف بالاسکان، اور وقفاً تفخیم کا مرتبہ ہوگا مرتبہ رابعہ باملک مرتبہ ثانیہ، اور وقف کی صورت میں قاف پر قلقلہ ہوگا قلقلہ کبریٰ۔ لا کا معنی ہے نہیں، اگر یہ آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہریں گے، اگر آیت کے دائرے پر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ گول تا وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف استفعال میں شین آ رہا ہے تو یہاں پہ اکفا حقیقی مرققہ کا قاعدہ ہوگا۔ را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را مشدد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ ما پہ الف مدہ مد اصلی حرکتیں مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حروف استفعال میں سے میم آ رہا ہے۔ خا پر تفخیم کا مرتبہ ہوگا ثانیہ۔ لام کو باریک پڑھیں گے، اس میں جلالہ کے علاوہ ہے۔ وصل کی صورت میں قاف کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ تفخیم کا مرتبہ ہوگا ثانیہ، اور وقف کی صورت میں قاف کی زبر حذف ہو جائے گی، موقوف علیہ ساکن ہو جائے گا، وقف ہوگا وقف بالاسکان، اور یہاں پر وقفاً تفخیم کا مرتبہ ہوگا مرتبہ رابعہ باملک مرتبہ ثانیہ، اور قاف میں وقفاً قلقلہ ہوگا قلقلہ کبریٰ۔ لا کا معنی ہے نہیں، اگر یہ آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہریں گے، اگر آیت کے دائرے پر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ قول تا وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف استفعال میں سے شین آ رہا ہے تو یہاں پہ اکفا حقیقی مرققہ کا قاعدہ ہوگا۔ را کو ہم باریک پڑھیں گے، را مشدد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ غا پر الف مدہ مد اصلی حرکتیں مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حرف مستعلیہ میں سے غائن آ رہا ہے۔ غائن پر تفخیم کا مرتبہ ہوگا مرتبہ اولا۔ دو قاف کے نیچے دو زیر کی تنوین تو یہاں پر تفخیم کا مرتبہ ہوگا مرتبہ تفخیم نسبی، اور دو زیر کی تنوین کے بعد آگے حرف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہلکی کا قاعدہ ہوگا۔ اذا یہاں پر الف مدہ مد اصلی حرکتیں مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حروف استفعال میں سے زال آ رہا ہے۔ قاف پر تفخیم کا مرتبہ ہوگا مرتبہ ثانیہ۔ وقف کی صورت میں با کی زبر حذف ہو جائے گی، موقوف علیہ ساکن ہو جائے گا، وقف ہوگا وقف بالاسکان، اور یہاں پر وقفاً با پر قلقلہ ہوگا قلقلہ کبریٰ۔ لا کا معنی ہے نہیں، اگر یہ آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں رکیں گے، اگر آیت کے دائرے پر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ قول تا وقف تام کے علاوہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف استفعال میں سے شین آ رہا ہے تو یہاں پہ اکفا حقیقی مرققہ کا قاعدہ ہوگا۔ را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را مشدد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ حمزۃ الوصل درمیان کلام آنے کی وجہ سے گر جائے گا۔ یہ لام شمسیہ ہے جو کہ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا۔ نون مشدد ہمیشہ حرکتیں مقدار گننے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ فا پر کھڑا زبر الف مدہ قائم مقام مد اصلی حرکتیں مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ فا پہ کھڑا زبر الف مدہ قائم مقام مد اصلی حرکتیں مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ فی العقدی یہاں پر اجتماع ساکنین علی غیر یدی کی پہلی صورت ہو رہی ہے۔ اور لام کو باریک پڑھیں گے، اس میں جلالہ کے علاوہ یہ لام قمریہ ہے جو کہ لکھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے۔ قاف پر تفخیم کا مرتبہ ہوگا ثانیہ۔ وقف کی صورت میں دال کی زیر حذف ہو جائے گی، موقوف علیہ ساکن ہو جائے گا، وقف ہوگا وقف بالاسکان، اور وقفاً دال پر قلقلہ ہوگا قلقلہ کبریٰ۔ لا کا معنی ہے نہیں، اگر یہ آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں رکیں گے، اگر آیت کے دائرے پر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا نہ ٹھہرنا جائز ہے۔
گول تا وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف، استفال میں شین آ رہا ہے تو یہاں پہ اکفا حقیقی مرقی کا قاعدہ ہوگا۔ را کو باریک پڑھیں گے، را مشدد اور اس کے نیچے زیر ہے۔ ہا پر الف مدہ مد اصلی حقتین میں ترکیز کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حروف استفال میں سے ہا آ رہا ہے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد آگے ینمو میں دو زیر کی تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ اذا، یہاں پر الف مدہ مد اصلی حرکتین میں ترکیز کے پڑھیں گے۔ الف کو باریک پڑھیں گے، الف مدہ سے پہلے حرف استفال میں سے زال آ رہا ہے۔ اور یہاں پر حسدہ، دال پر وقف کی صورت میں دال کی زبر حذف ہو جائے گی، موقوف علیہ ساکن ہو جائے گا، وقف ہوگا وقف الاسکان، اور یہاں پر وقف صورت میں دال پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ کبریٰ۔ عین رکوع کی علامت ہے، غول تا وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔